ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها وهم ابناء 10 او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام آج کی مجلس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا حافظ مصطفیٰ صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، آج کی اس مجلس میں موجود دانشوران قوم و ملت اور مکتب فیض اکبر کے ناظم جناب مولانا آصف صاحب، معلمین مکتب اور طلبہ و طالبات اور ان کے سرپرست حضرات، پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں شریک ہو کر دل بڑا خوش ہوا۔ جس انداز سے مکتب فیض اکبر کے طلبہ و طالبات نے انتہائی جاندار شاندار پروگرام پیش کیا، اس کی بنیاد پر میں دل کی گہرائیوں سے اس مکتب کے ناظم اعلیٰ اور یہاں خدمت انجام دینے والے معلمین اور معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب کے یہی جذبات اور احساسات ہوں گے۔ کتنے شاندار انداز سے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں نے بہترین پروگرامات پیش کیے۔ یہ سب اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس مکتب کے اندر ان بچوں اور بچیوں کی بہترین انداز سے تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے، اور مکاتب کے پلیٹ فارم سے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا، میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی خدمت ہے۔ آج کے اس اجلاس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چونکہ اجلاس میں مرد حضرات بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں ہیں، بچے اور بچیاں بھی ہیں، اس لیے میں ایک ایسے موضوع پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان سبوں کے لیے مشترک ہے، اور وہ ہے اولاد کی دینی تربیت۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد پر، اس کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کے فضائل کو، ان کے مقام و مرتبے کو خوب بیان کیا جاتا ہے، یقیناً بیان کیا جانا چاہیے۔ ماں باپ کا وجود ہمارے لیے بسا برکت کی چیز ہے اور ان کا بڑا حق ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جیسے اولاد پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے، ایسے ہی ماں باپ پر اولاد کا بھی کچھ حق ہے، اور ماں باپ کو، والدین کو اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ اولاد اللہ کی طرف سے صرف نعمت نہیں ہے بلکہ وہ امانت بھی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں اور وہاں خاموشی کی فضا کو برقرار رکھیں۔ یہ اولاد صرف نعمت نہیں ہے، وہ نعمت کے ساتھ امانت بھی ہے،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اولاد کو نعمت سمجھ کر اولاد ملنے پر خوشیوں کا اظہار تو کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ ہم صاحب اولاد ہو گئے، اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، لیکن وہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ اللہ جب ماں باپ کی گود میں اولاد عطا فرماتے ہیں تو دراصل اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک بہت بڑی امانت سپرد کرتے ہیں۔ اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت یہ ہے کہ یہ بچے جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں یہ تمہارے پاس ایک ایسی امانت ہے کہ تم کو ان بچوں کو ہماری معرفت اور پہچان سکھلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی گود میں جو بچے عطا کیے گئے ہیں ان کو معرفت سکھلائی جائے، ان کو اللہ کی پہچان سکھلائی جائے، ان کو توحید سمجھائی جائے، ان کو اللہ کا دین سکھایا جائے، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کرایا جائے اور ان کو بتلایا جائے کہ اصل کامیابی دین کے اندر ہے۔ یہ اولاد امانت بھی ہے، اگر اس امانت کے اندر ہم نے خیانت کی، ماں باپ نے اس کے اندر خیانت کی تو کل قیامت کے دن آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے، ان کا دامن ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، ان کا دامن ہوگا، ان کا گرہبان ہوگا اور اللہ کا ہاتھ ہوگا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کی تھی، تم نے اس کی تربیت کی کیا فکر کی، تم نے ان کو دین سکھلانے کے لیے کیا جتن کیے۔ یہ ماں باپ پر ایک فریضہ ہے اپنی اولاد کی دینی و اسلامی تربیت کرنا، جیسے نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فرض ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، ایسے ہی جو صاحب اولاد ہے اس پر اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت فرض ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوگی ماں بھی پکڑی جائے گی، باپ بھی پکڑا جائے گا، اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اولاد کے ملنے پر خوشیاں تو مناتے ہیں، اس کو نعمت تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ امانت ہے، اکثر و بیشتر اس کو بھول جاتے ہیں اور ان کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنی برگزیدہ ہستیوں یعنی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو اس بات کی فکر ہوا کرتی تھی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ پیغمبر جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کی اولاد کے بہک جانے کا، گمراہ ہو جانے کا بظاہر امکان نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر بھی اپنی اولاد کے تئیں غافل نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کے واقعے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ یا بنیا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو اے میرے بیٹوں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پیغمبر اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اب اسلام کے علاوہ تمہارا کوئی اور مذہب نہیں ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے علاوہ تمہارا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی بھی اسلام پر ہو اور تمہاری موت بھی اسلام پر ہو۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہاں بھی اسی پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اولاد کی دینی تربیت کرو۔ لقمان علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے
تو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر پوری رکوع کے اندر حضرت لقمان کی ان پوری نصیحتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنی اولاد کو کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بیٹے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، توکل کرو، اسی پر یقین رکھو، وہی روزی دینے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بیٹے نماز قائم کرو، بیٹے اللہ کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر پیدا کرو، بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے گال کو مت پھلاؤ، اپنی آواز کو نرم رکھو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ اللہ نے کردار پیش کر دیا، یہ پیغمبروں کا کردار ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کیریکٹر ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ اگر پیغمبروں کی یہ سنت ہے یا پیغمبروں کا یہ طریقہ رہا ہے اور وہ فکر مند رہے اپنی اولاد کے بارے میں، تو ہم عام مسلمانوں کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ میری اولاد میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی دین اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہر باپ کو، ہر ماں کو آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ میرا لخت جگر، میرا بیٹا اور میری بیٹی میرے مرنے کے بعد بھی دین حق پر قائم رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اپنی اولاد کو جمع کیا، ساری اولادوں کو جمع کیا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ناتی نواتی، پوتے پوتے، سب کو جمع کیا، اور ان سے ایک ہی بات کہی، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے بتلاؤ، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، قریب اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، مجھے بتلا دو کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ ساری اولاد نے بیک آواز کہا، ابو جان، دادا جان، نانا جان، آپ بے فکر رہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی پرستش کریں گے، ہم کہیں نہیں بھٹکیں گے، کہیں نہیں گمراہ ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اپنی اولاد کی طرف سے یہ جواب ملا تو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اطمینان ہو گیا کہ میری اولاد دین حق پر قائم رہے گی، سیدھے راستے پر چلتی رہے گی۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں میں تمام ماں باپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں اطمینان کر لو کہ وہ دین اسلام پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ ذرا بھی کمزوری اگر ہوگی تو آج ہی تربیت کر دیجئے، آج ہی ان کو دین سکھلا دیجئے۔ حالات بہت نازک ہے، حالات بہت خراب ہیں، کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی ہے، ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، ایک جال بچھایا جا رہا ہے، محبت اور عشق کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے، اور منصوبہ بند طریقے سے ہماری بچیوں کو محبت میں، عشق کے جال میں پھنسا کر ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، پے در پے خبریں آ رہی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے واقعات ہیں کہ اسکول اور کالجز سے بچیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر وہ بھگا لے جا رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں۔ آپ کورٹوں میں چلے جائیے، عدالتوں میں چلے جائیے، ہر کورٹ اور ہر عدالت کے اندر آپ کو ایک لسٹ نظر آئے گی کہ لو میرج کی اتنی درخواستیں آئی ہیں، اور ان میں آپ بے شمار جگہ دیکھیں گے کہ لڑکا ہندو ہے اور لڑکی مسلمان ہے۔ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر لے جا کر ان کو مرتد کر کے ان سے شادیاں کر رہے ہیں، اور جب اس طرح کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو باپ سماج میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر دوپٹہ گیلا ہو جاتا ہے، شرم کے مارے وہ زمین میں گڑ جاتی ہے کہ میری بچی کسی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی،
میری بچی مرتد ہو گئی. اور صرف معاملہ بچیوں کا نہیں ہے, بچوں کا بھی ہے, لڑکوں کا بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح گمراہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ایمان سلب ہو رہے ہیں. باطل طاقتیں محنت کر رہی ہیں, باطل عقائد اور نظریات کی لوگ محنت کر رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. یہ وہی زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا, دنیا کے چند کوڑیوں کے خاطر لوگ اپنا دین بیچ ڈالیں گے. آج دین بک رہا ہے, آج جو ہے ایمان بک رہا ہے, اور ہماری نئی نسلیں اس کا سب سے زیادہ شکار ہو رہی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اولاد کی جو تربیت ہونی چاہیے گھر کے اندر, گھر کی چہار دیواری میں ماں باپ کے ذریعے سب سے پہلے وہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے اندر بہت بڑی کمی ہے. اور مدارس اور مکاتب کی طرف ہمارے بچوں اور بچیوں کو جس طرح رجوع ہونا چاہیے اس طرح رجوع نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ اس پیمانے کی فکریں نہیں کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہن خراب ہو رہا ہے, ذہن میں ارتداد آ رہا ہے, اسلام اور شریعت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. یہ سب ان کو زہریلی غذائیں اسکولوں میں دی جا رہی ہے, کالجز میں دی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, انٹرنیٹ کے پلیٹ فارم سے یہ سب ان کے ذہن و دماغ زہر آلود ہو رہے ہیں. اسی لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں صرف اسکولوں اور کالجوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کا دین اور ایمان سلامت نہیں رہے گا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں, ہم جو ہے کالج میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بس یہ تعلیم کافی ہے, تو یاد رکھیے خدا کی قسم اگر مدرسے میں نہیں بھیجا ہم نے اپنے بچوں کو, مکتب میں ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں بھیجا, تو حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ہماری ان بچیوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا, ہماری اولاد دین اور شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گی. یہ کفر کی آندیاں چل رہی ہے. اسکولوں کے اندر تعلیمی پالیسی کس طرح کی وضع کی گئی ہے؟ 2020 جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں آپ جانتے ہیں؟ گیتا کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے, اور سرسوتی وندنا کی پوجا کو لازمی قرار دیا گیا ہے, یوگا کی تعلیم کو اب نصاب تعلیم کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے, اور ایسی کلچرل ایکٹیویٹیز کو اسکولوں میں داخل کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے اس کا ازالہ نہیں کیا, اس کا توڑ نہیں پیش کیا تو ہمارے بچے ذہنی طور پر مرتد ہو جائیں گے. وہ اسکولوں سے الگ الگ نعرے سیکھ کر آئیں گے. کیا اسکولوں کے اندر یوگا نہیں کرایا جا رہا؟ کیا اسکولوں کے اندر راکھی بندھن کے تہوار پر ہماری مسلمان بچیوں کو راکھی نہیں بندھوائی جا رہی ہے؟ ان سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مسلم اسکول ہے, مسلم مینجمنٹ ہے اور مسلم ماحول ہے, تو شاید وہاں کچھ حالات الگ ہوں, لیکن اس کے باوجود جو نصاب کا کنٹینٹ ہے, جو سلیبس کا مواد ہے, اس کے اندر تو وہ ساری آمیزش شامل ہے. ہمارا بچہ اس کو پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, ذہن و دماغ میں کہیں نہ کہیں باتیں سرایت کر رہی ہے. تو کفر اور شرک یہ پوری طاقت کے ساتھ اب اسکولوں اور کالجوں کے راستے سے آ رہا ہے, اور کوئی مسلمان لڑکا اور لڑکی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا بشرطے کہ اس کو پیرلل اسکول اور کالج کے پیرلل ان کو مکتب کے نظام سے جوڑا جائے, مدرسے کے نظام سے جوڑا جائے, یہاں ان کا عقیدہ صحیح کرایا جائے, ان کو صحیح دین سکھلایا جائے, ان کے نظریات کو درست کیا جائے, اور کفر اور شرک اور غیر مسلم تہذیب اور کلچر کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے.
اگر یہ توڑ ہم پیش کریں گے تو ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. اور ان سارے زہر کا تریاق یہی مکتب ہے اور اسی طرح کے مکاتب اور مدارس ہے. اس لیے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ مکتب ہمارے معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی سلامت ہوتی ہے تو انسان کھڑا رہ سکے گا, بیٹھ سکے گا, اور ریڑھ کی ہڈی اگر اس کی فیل ہو گئی, کمزور ہو گئی, تو وہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. اگر ہمارا معاشرہ کے اندر مکتب کی تعلیم کا نظام مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ مضبوط ہے. اور مکتب کمزور ہے تو سمجھ لیجئے کہ پورا معاشرہ کمزور اور بیمار ہے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے محلے میں مکتب کا یہ نظام جاری ہے. اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیے اور اس کی بقا اور تحفظ و ترقی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیجئے. اور یاد رکھیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت یہ آپ کے ذمے ہے. اس فریضے کو کبھی نہ بھولیے گا. گھر میں بھی تربیت دیجئے. مکتب میں جو سیکھ کر آتے ہیں اس کو اپنے گھر کے اندر پریکٹس کروائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز سکھانا شروع کر دو اور 10 سال تک کے ان کو ایسا پرفیکٹ بنا دو کہ وہ صحیح طور پر نماز پڑھنے والے بن جائیں. بالغ ہونے سے پہلے بچے اور بچیاں نماز کے عادی بن جائیں تاکہ زندگی کی کوئی ایک فرض نماز بھی ان کی قضا نہ ہونے پائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم بچوں کی پٹائی کرتے ہیں دوسری بہت ساری چیزوں پر, نماز نہ پڑھنے پر 10 سال کی عمر کے بچوں بچیوں کو شاید ہم نے کبھی نہ پیٹا ہو. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری مائیں اور بہنیں, بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے اس ملک میں بطور خاص کہ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ہم فکریں کریں. اور اس کی ایک بڑی خدمت یہ معلمین اور معلمات کے ذریعے ہو رہی ہے جو کم تنخواہوں میں معمولی سی سیلری کے اندر اتنا بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری تھی. اس لیے دل کھول کر مکاتب کا تعاون ہونا چاہیے. مطالبے کے طور پر جو فیس ہے اس سے بڑھ کر دینا چاہیے تاکہ اچھی سے اچھی سیلری اور تنخواہ کے ذریعے معلمین کی خدمات لی جائے تو انشاءاللہ یہ مکاتب کا نظام مستحکم رہے گا. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس موضوع پر اور بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی تھی لیکن اب اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر یہی پیغام لے کر جائیں کہ ہم کو اپنی اولاد کی تربیت سے متعلق غافل نہیں رہنا ہے اور اس کا جو حل ہے وہ ان مکاتب کو مضبوط کرنا ہے, اس سے بے فکر نہیں ہونا ہے, اگر آپ یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی طاقت, کوئی سیاسی پارٹی اور کوئی تنظیم ہمارے وجود کو اس ملک سے مٹا نہیں سکتی. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کتنے ہی بگڑ رہے ہوں, مسلمان کتنے ہی ٹارگٹ اور نشانے پر ہوں, جب تک کہ مدارس اور مکاتب کا نظام ہمارا مضبوط ہے انشاءاللہ مسلمانوں کے قدم جمے رہیں گے اور اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل روشن ہوگا. اسپین کی تاریخ یہاں نہیں دہرائی جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.